اور یہاں یہ جو قبر ہے اس قبر میں ولی موجود ہے اور نبی تشریف لا رہے ہیں، خالی نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، تو یہ وجہ یہ جگہ قبولیت والی کیوں نہ بنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یقیناً قبولیت کی جگہ بنے گی، اور یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا کے جاہ و جلال کی طرف نہیں گئے، دنیا کی خواہشات کی طرف نہیں گئے، بلکہ یہ وہ صاحب اختیار لوگ ہیں۔ اٹھی برقے تجلا دے گئی، مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی۔ کیا کہنا، کل شراب دید خود بانٹی ادائے یار نے، جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس عظیم شخصیت سے ملاقات کیجئے، ایک زبردست علم و فضل کا عظیم الشان کوہ نور ہیرا، جس کے علم کی روشنی الحمدللہ پورے ملک کے لوگ محسوس کرتے ہیں، جس کے علم کی روشنی کے توسل سے بڑی آسانی سے ہم تیرگی کو مات دیتے ہیں، جن کی طلعت فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے، عالمی شہرتوں کے مالک حضور پیر طریقت خطیب ہندوستان حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ، خانقاہ ربانیہ مسعودیہ باندہ شریف، بائیں ادب کے ساتھ حضرت کے حضور التماس ہے کہ حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشیں اور ہم سامعین کو شاد شام فرمائیں۔ میری اس بیٹھی ہوئی آواز میں ذرا سا آپ اپنی اٹھی ہوئی آواز کا استعمال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز۔ بشورا اعظام بالخصوص محترم المقام حضرت علامہ قسمت اللہ صاحب مدد اللہ النورانی، مفکر قوم و ملت، سید جنید میاں صاحب قبلہ، سید شبلی میاں صاحب قبلہ، سید اجمل میاں صاحب قبلہ و دیگر مقتدر ہستیوں کی شمولیت کے ساتھ دور و نزدیک سے آئے اسلام کے جملہ مقدس شاہزادگان، نقیب جلسہ علی جناب اسرائیل اختر مسعودی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الغفار التواب، والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن الوہاب، لا مثال لہ ولا جواب، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ الی یوم الحساب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھا دیجئے، جیسے لوگوں کے ساتھ کیا تھا آپ نے ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی سلوک کیجئے۔ ابھی مجھ سے قبل بہت شاندار نعت پاک منقبت خوانی آپ نے سماعت کی، اور بالخصوص استاذ الاساتذہ، استاد الشورا جناب قسمت اللہ صاحب کا بڑا نورانی خطاب سماعت کیا، عبرت آموز خطاب۔
اور ایسے ہی بیان کی، ایسے ہی خطاب کی ضرورت بھی تھی، جو ہو چکا ہے۔ عزیز گرامی، عزیز روحی، حبیب قلبی، شہزادہ حکیم ملت سید کلیم میاں مدظ اللہ العلی نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہوا، اور آپ یقین جانیے یہاں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یقیناً نصیب کی بات ہے۔ میں بہت دیر سے سن رہا تھا، حضور حکیم ملت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خوبیاں سن رہا تھا کہ لوگ آتے تھے، محروم نہیں جاتے تھے، اور سائل نوازی ان کی عادت میں شمار تھی۔ لوگوں کو گھر بھی دیا، سر چھپانے کے لیے آشیانہ عطا کیا۔ آج کے زمانے میں کون یہ سب کرتا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے والا جب تک دنیا میں رہا تب تک تو یہ سب کرتا ہی رہا، کیا اب کچھ نہیں کرے گا؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، اب نہیں کرے گا؟ واہ 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 واہ، یقیناً کرے گا۔ اب تو پاور اور بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ۔ پہلے دوا کے ذریعے یا حکمت کے ذریعے لوگوں کو شفا ملتی تھی، اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا آستانہ ہی شفا خانہ بن گیا۔ مانگنے والے آئے، مانگیں گے اور ملے گا۔ اب آپ سوچو گے کیوں ملے گا؟ یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھئے، میدان عرفات کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی۔ میدان عرفات کے بارے میں علماء جانتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی جائز دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ یہ جگہ قبولیت والی جگہ کیوں بنی؟ کبھی غور کیا یہاں ایسا کیا ہے؟ ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات، حضرت آدم نبی، حضرت حوا ولی، حضرت حوا حضرت آدم کی جہاں ملاقات ہو، ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات ہو، وہ جگہ قبولیت کی جگہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں یہ جو قبر ہے، اس قبر میں ولی موجود ہے اور نبی تشریف لا رہے ہیں، خالی نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، تو یہ وجہ، یہ جگہ